تم جو کہہ رہی تھی اندر کی چیزوں کو بیدار کرنا پڑتا ہے، وہ کیسے ہوں گی؟ اسی کے لیے تو مرشد کامل کو پکڑنا ہوتا ہے۔ مرشد مطلب پیر؟ یہ سب شرک ہے زینب۔ نہیں آپی، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور وہ جسے میں گمراہ کرنا چاہوں وہ ہرگز نہ پائے گا ولی یا مرشد۔ مطلب اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ولی یا مرشد سے ملا دیتا ہے۔ ولی اور مرشد کا ذکر ہے قرآن میں؟ ہاں، ولیم مرشدہ۔ اب یہ شیطان صفت مولوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے گائیڈ، مینٹر، اور اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ یہ شیطان ہے اصل میں، لوگوں کو ہدایت سے دور کرتے ہیں۔ جہاں سے ہدایت ملنی ہے اسی کو شرک کہہ کے دور کر دیا۔ یہ ہے اصل اسلام کے دشمن۔ ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ بھی چیک کر لینا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ جن کا ذکر چل رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے دوسری جگہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی مت کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ان مولویوں کی بات مت مانو۔ مولوی کبھی بھی آپ کو یہ آیت نہیں بتائیں گے۔ تو یہ اہل ذکر کے پاس کیا ملے گا؟ علم لدنی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو اس علم کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ بہت سے مولوی کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء سے پوچھنے کے لیے کہا، اہل قرآن سے پوچھو۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو علم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو، تو جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے ان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ اگر وہ علم قرآن میں ہوتا تو وہیں بتا دیتا نا، تو اہل قرآن کے پاس کدھر سے آئے گا وہ علم؟ قرآن سے ہٹ کے تو اہل قرآن کے پاس نہیں آئے گا نا۔ تو کچھ علم ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ بائبل میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے، بلکہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں کو اپنے خزانہ خاص سے کسی فقیر درویش کو وہ علم عطا کر دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علم لدنی۔ یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ علم لدنی کا مطلب ہے میری طرف سے علم۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے علم دے دے۔